شو پہ. اور اس کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر آصف محمود جو کہ یوتھ کاؤنسلر ہیں. جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایجوکیشن سسٹم پھر سے بحال ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے, اور اسکولز, یونیورسٹیز, کالجز اوپن ہو گئے ہیں, تو ایجوکیشن سسٹم, پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کیا چیلنجز لے کر آیا ہے ہمارے بچوں کے لیے, پیرنٹس کے لیے, ٹیچرس کے لیے؟ سب سے بڑا میڈم جو چیلنج ہے وہ یہی چیلنج ہے کہ آپ کی جو آن لائن سسٹم ہے ہم اس کے لیے مینٹلی تیار نہیں تھے. تو اس کے لیے ایک ایسی چیز ہو گئی نا جو پاکستان میں کبھی پہلے ہوئی نہیں. تو ایک تو آن لائن سسٹم کا چینل ہے, دوسرا یہ ہے کہ آپ کا وہ جو آن لائن کلاسز ہیں اس کی جو آپ سمجھ لیں کہ قومی سطح کے اوپر جو ایسا کوئی طریقہ کار نہیں تھا جو آپ کے دور دراز علاقے ہیں یا رورل ایریاز ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز, اور آپ ابھی دیکھیں کہ کل پرائم منسٹر نے یہ پچھلے دنوں میں فاٹا کے دورے کے دوران یہ کہا ہے کہ ہم وہاں پہ 3G اور 4G کا آغاز کریں گے. اب یہ دیکھیں کہ فاٹا کے اسٹوڈنٹ اس سے پہلے ایک سال پورا جو ہے وہ وہاں پہ آن لائن کلاسز کیسے لیتے ہوں گے؟ ظاہری بات ہے ان کے لیے مشکلات ہوتی ہوں گی. تو وہاں پہ تو نیٹ ورکنگ کا آغاز ہی اب شروع ہوگا آنے والے دنوں میں. اسی طریقے سے دوسرے جو ہمارے دیہاتی علاقے ہیں وہاں پہ بھی جو انٹرنیٹ کا چیلنج ہے وہ بہت زیادہ ہے. پھر کچھ لوگ جو ہیں, فیملیز ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, وہ بالکل متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, وہاں پہ بھی ان کے لیے ظاہری بات ہے کہ ڈیٹا کو پرچیز کرنا, اس پہ خرچہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور اسپیشلی قبائلی علاقوں میں تو انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے. دوسری بات ہے ایک گیجٹس کا بھی چیلنج ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں سے جو آپ کے لیپ ٹاپس ہیں یا موبائلس ہیں, وہ جو اچھا موبائل ہے یا اینڈرائڈس موبائل ہے اس کی بھی پرائسز بھی کافی ہائی ہیں. تو ایک جو غریب اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے تو وہ اس کی خرید سے بھی جو ہے نا وہ باہر ہے. تو یہ دو چیلنجز تو کیونکہ بہت سارے تو ایسے حضرات بھی ہیں جن کی سیلری ہی 15-20 ہزار کے قریب ہے, تو وہ اپنے بچوں کو یہ فیسلٹیز کیسے پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ وہ ٹریننگ کا آپ کہتے ہیں چیلنج ہے کہ ٹیچروں کو بھی ٹریننگ, ٹیچرز نے تو کبھی خود پہلے آن لائن کیا. اس میں یہ ہے کہ بہت سارے جو بڑے بڑے پروفیسر, بڑے بڑے ٹیچر جو ہیں اور ہم جیسے بھی لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے اتنا آسان نہیں ہے, اس کے لیے پراپر ایک تیاری کی ضرورت تھی, ٹریننگ کی ضرورت تھی. کیونکہ اس میں سب سے بڑا چیلنج ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ کو آن لائن کلاسز کے دوران کس طریقے سے انگیج کرنا ہے, کس طریقے سے ان کو پارٹیسپیٹ کروانا ہے کلاس کے اندر. ان کو آپ نے سلائڈس کے اوپر نہیں دینا, سے لیسن نہیں دے دینا. بالکل ایسا ہی بچوں کو بہت زیادہ مشکل ہے کہ آپ اپنے ساتھ انگیج کریں, اسپیشلی آن لائن کلاسز میں, کیونکہ بچے ٹکے تو بیٹھتے نہیں ہیں, کبھی ادھر بھاگ جاتے ہیں, کبھی ادھر بھاگ جاتے ہیں. تو اگر آپ کے بچے شرارتی ہیں تو بچپن سے ہی آپ ان کو ذرا تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی عادت ڈالیں, ورنہ بڑے ہو کے وہ آپ کی بالکل بات نہیں سنیں گے. اور جو بھی آپ ان کے اندر اچھی عادات ڈیولپ, جائز مطالبات دیکھیں اس ٹائم انہوں نے اسٹوڈنٹس نے کیوں نہیں پروٹیسٹ کیا جب آن لائن کلاسز ہو رہی تھیں, کیونکہ اس میں بھی تو مشکلات آ رہی تھیں. کیا اسٹوڈنٹ نے اس بات پہ احتجاج کیا کہ ہمیں صحیح طریقے سے نہیں پڑھایا جا رہا؟ کیا اسٹوڈنٹس نے اس ٹائم ویکنیسز کو اور بتایا یا انٹرنیٹ کی پرابلمس کو بتایا؟ فار ایگزامپل میں اسٹوڈنٹ سے پوچھا تھا, میں نے ایک دو اسٹوڈنٹ سے پوچھا ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ کی جو لیب ہوتی ہے 3 گھنٹے کی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی جو ہماری 3 گھنٹے کی لیب ہوتی ہے جو آپ کے اپلائیڈ سائنسز کے سبجیکٹ ہیں وہ ٹیچر ہمیں 10 منٹ کی, 15 منٹ کی اور آدھے گھنٹے کی وہ ویڈیو بھیج دیتا ہے. دیٹس از ناٹ انف. تو وہ اس ٹائم انہوں نے یہ پرابلم کیوں نہیں بتائیں؟ دیکھیں نا 6 ماہ سے آپ کی 1 سال سے جو ہے وہ آن لائن کلاسز جا رہی ہیں, جو میرے خیال میں ہر سائڈ پہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو ایک اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اسٹوڈنٹس کیوں یہ کہتے ہیں کہ ہم آن لائن ایگزام دینا چاہتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی چیٹنگ کا چانس ہوتا ہے؟ اصل میں دیکھیں نا انہوں نے یہ جو پچھلا سیمیسٹر ہے بلکہ وہ سارا انجوائے کر کے پڑھا ہے. اچھا, وہ آن لائن تو ہو جاتے ہیں لیکن انہوں نے بستر میں لیٹ کر وہ پڑھا. اب جب انہوں نے ایگزام دینا, ظاہری بات ہے انہوں نے کچھ کیا تو نہیں ہے, نہ انہوں نے ایکسرسائز کی ہوں گی, انہوں نے نہ لیکچرز کو صحیح طریقے سے سنا ہوگا. تو اس ٹائم تو وہ لیزی رہے, جیسے سر کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے کووڈ کے دوران پہ میں کہتا ہوں کہ ہم پاکستانی نیشن زیادہ لیزی ہوئی ہے. یہ آپ کی بھی بات پوائنٹ ٹھیک ہے. تو وہ اس ٹائم تو وہ لیٹے رہے. اور جب ایک اسٹوڈنٹ جو ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ 12 بجے تک 3 بجے تک نیٹ فلیکس پہ بیٹھے رہیں گے اور پھر صبح کلاس کیسے لیں گے؟ اور پھر موسٹلی اگر پوچھا بھی جاتا تھا کہ آپ کیمرہ آن کریں, وہ کیمرہ نہیں آن کرتے تھے, یعنی کہ وہ ریلیکس ہیں. دوسری بات میم یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتا, پوری دنیا میں بھی ایسا ہے
ہمارا دنیا کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں اسٹوڈنٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ ایگزام کیسے ہوگا. ایگزام اسٹوڈنٹس کو کیسے یہ اتھارٹی مل گئی کہ وہ جو ہے ڈیمانڈ کریں کہ ہم نے جو ہے کیمپس میں جا کے ایگزام دیا؟ ایک پریشر ہے آئی تھنک کہ یہ سارا جو ہے نا یہ ڈیسائیڈ جو ایگزام ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ یونیورسٹی ڈیسائیڈ کرتی ہیں اور ٹیچر ڈیسائیڈ کرتے ہیں. پچھلے دن ابھی میں کچھ عرصہ پہلے بات سن رہا تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو کچھ عہدیدار تھے, تو انہوں نے یہ جو تھی رائٹ جو تھا وہ یونیورسٹیز کو دے دیا کہ آپ چاہیں تو آن لائن ایگزام لے لیں اور آپ چاہیں تو آن کیمپس ایگزام لے لیں. لیکن اون جو ایگزام کا سسٹم ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے یونیورسٹی اور ٹیچر جس نے پڑھایا ہے, وہ اسٹوڈنٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتا. اور ٹیچرز خود بڑے کنفیوز ہیں, بالکل کنفیوز, کیونکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے مطالبے, ان کے احتجاج, انہوں نے خود بھی یونیورسٹیز والوں کو بہت زیادہ کنفیوز کیا گیا ہے. اور جناب اسی کنفیوژن پر ہم بات کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے, کیا اسٹوڈنٹس کے مطالبے مان لینے چاہیے گورنمنٹ کو. ایچ ای سی اور گورنمنٹ تو پہلے ہی میرے خیال میں گائیڈ لائن دے چکی ہیں کہ یہ ڈیسائیڈ جو یونیورسٹیز اور ٹیچر ڈیسائیڈ کریں کہ ایگزام آن لائن لینے ہیں یا آن کیمپس لینے. میں تھوڑا سا ذکر یہ کر دوں کہ یہاں پہ صرف ٹیچرس کو ڈیفینڈ نہ میں کروں, اسٹوڈنٹس کے بھی کچھ جینوئن قسم کے مطالبات ہیں, لیکن وہ مطالبات اب نہیں ہونے چاہیے تھے. وہ اس ٹائم ہونے چاہیے تھے جب آن لائن کلاسز ہو رہی تھیں. جیسے کہ ان کے مطالبات ہیں کہ جی ہمیں صحیح طریقے سے پراپر پڑھایا نہیں گیا, بیچ میں ڈسٹورشن آتی تھی, وہ فیملیز کی آواز آتی تھی, بچوں کی آوازیں آتی تھیں. آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی, بہت سارے اسٹوڈنٹ جو احتجاج کرتے ہوئے یہ کلیم کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ ایسا تھا تو ان کو اس ٹائم چاہیے تھا کہ وہ یہ چیزیں اس ٹائم جو ہائر ایجوکیشنس کو یا اپنی یونیورسٹیز کے جو ہائی اپس ہیں ان تک وہ بات پہنچاتے. دوسری بات, دونوں طرف سے تو کچھ پرابلمس ہیں, لیکن اس پرابلمس کا یہ حل نہیں ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بیڑا غرق کر دیں, ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو خراب کر لیں. پوری دنیا کے اندر جو ایجوکیشن سسٹم ہے, ہم تو آج پہلی دفعہ آن لائن سسٹم پہ ہیں. دنیا کے اندر اس سے پہلے بھی آن لائن ایگزام اوپن بک ایگزام ہوتا ہے. تو جس طرح سے پاکستان افیکٹ ہوا ہے آن لائن ایجوکیشن میں, بالکل بچوں کی جو لرننگ کیپیسٹی ہے وہ بالکل زیرو رہی اس ایئر میں. ٹیچرز کو بھی سمجھنا آیا کہ کیسے پڑھائیں, کچھ مینیج ٹھیک سے نہیں ہوئے. تو کیا یہ پاکستان میں یہ صورتحال ہے یا دوسرے ممالک میں بھی یہی صورتحال ہے؟ اس میں یہ بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر, یو کے کے اندر بھی سب سے اینڈ پہ جو چیز کلوز ہوئی نا وہ اسکول تھے. ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے اپنی ایجوکیشن سسٹم کو کلوز کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فار ایگزامپل لاجیکلی دیکھیں کہ ایک بس ہے, ٹرانسپورٹ سسٹم ہے آپ کا, اس کے اندر تقریباً 35 سے 40 لوگ مسافر سفر کرتے ہیں. کیا وہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ ایک بس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی ایس او پیز نہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں, وینز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایک کلاس کے اندر بچے نہیں بیٹھ سکتے, جبکہ ان کو سیپریٹ بٹھایا جا سکتا ہے. تو ہمارا یہ بھی ایک بہت بڑی غلط بات ہے کہ ہمارا سارا کا سارا جو زور ہے نا وہ ایجوکیشن پہ چلتا ہے. دنیا سب سے آخر پہ جو کلوز کرتی ہے, پریورٹی ان کی پریورٹیز ہے نا ایجوکیشن, وہ سب سے آخر پہ ایجوکیشن کو سسٹم کو جو ہے وہ آن لائن پہ لے کے گئے. حالانکہ کسی بھی ملک کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے اگر وہ ملک ترقی کرنا چاہتا ہے. اور آصف صاحب سب سے مزے کی بات یہ کہ ابھی بھی مجھے ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کرونا ہے تھا, یہ تو ساری ہوائی باتیں ہیں. تو اب بھی بہت سے لوگوں کا اس چیز پہ بلیو نہیں ہے. تو کائنڈلی آپ یقین کریں اور ایس او پیز کو احتیاط اپنی جو ہے نا وہ آپ نے لازمی کرنی ہے. ہمارے ساتھ ہومی موجود ہیں, اور ہومی مجھے یہ بتائیں کہ شو بز میں ابھی تک آپ نے کیا کیا ورک کیا ایز این ماڈل, ایز این ایکٹر؟ جو پازیٹیو لوگ ہیں ان کے ساتھ رہیں اور پازیٹیو سوچیں, لاجیکلی سوچیں, اپنی تعلیم کو نقصان مت پہنچائیں. اور جیسا یونیورسٹیز کہتی ہیں, آپ کے ٹیچر کہتے ہیں, وہ آپ پیرنٹس کی جگہ ہوتے ہیں, ویسے ہی آپ ایگزام دیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے. بالکل جناب ایسا ہی ہے, اور میں اسٹوڈنٹ سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ موٹیویٹڈ رہیں, ڈسپلنڈ رہیں, اور بدتمیزیاں جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ اچھے طریقے سے کوشش کریں. اپنے ادارے سے اگر آپ کی کوئی ریکویسٹ ہے, ٹیچر سے کوئی ریکویسٹ ہے, تو اچھے ڈسپلنڈ طریقے سے بھی اس کو منوایا جا سکتا ہے. اور اپنا بہت سا خیال رکھیں, دل لگا کے کام کریں. محنت بہت ضروری ہے, کیونکہ جو انسان محنت کرتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ کسی نہ کسی صورت میں ضرور دیتا ہے. آپ کا اس چیز پہ یقین ہونا چاہیے. اسی اچھی سی بات کے ساتھ اپنی میزبان آیت خان کو دیجیے